آج ہم آپ کو ہندوستان پر پہلی اسلامی حکومت قائم کرنے والے بادشاہ قطب الدین ایبک کے مزار کی سیر کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حالات زندگی بتائیں گے۔ قطب الدین ایبک ترکستان کا رہنے والے تھے۔ بچپن میں بطور غلام بیچا گیا، ایران کے نیشا پور کے ایک قاضی نے خریدا۔ بچپن میں گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھائی۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ بیچا گیا تو غزنی کے محمد غوری نے خریدا۔ غوری نے اس باکمال اور باصفت غلام کی خوبیوں کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے شاہی استبل کا انچارج بنا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ غوری کا پسندیدہ غلام بن گیا۔ چونکہ محمد غوری کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے وہ قطب الدین ایبک کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی رکھتا تھا اور یہ بھی اپنے مالک کا جانثار تھا اور ہر جنگ میں محمد غوری کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ 17ویں صدی تک ایک محاورہ بڑا مقبول تھا، اپنے زمانے کا ایبک ہونا، یعنی بڑا سخی ہونا۔ چونکہ قطب الدین بڑا سخی تھا اور اسی وجہ سے اسے کتابوں میں لاکھ بخش بھی لکھا گیا ہے۔ محمد غوری نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو اس کا مقابلہ پرتھوی راج چوہان سے ہوا۔ پرتھوی راج چوہان کو جب دوسری جنگ میں شکست دے کر ہندوستان پر اپنا راج قائم کر لیا تو تب بھی قطب الدین ایبک غوری کے ساتھ ہی تھا اور اس کا اہم ملٹری کمانڈر تھا۔ اس کے بعد محمد غوری ہندوستان سے تو چلا گیا، چونکہ اس کو اپنی ایمپائر پہ توجہ دینا تھی، لیکن یہاں قطب الدین کو چھوڑ گیا۔ قطب الدین بہت سی خوبیوں کا حامل تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھا جرنیل تھا بلکہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اور اس نے بہت اچھے انداز میں ہندوستان کو گورن کرنا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو، سرداروں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا اور اس کے بعد گنگا جمنا کو فتح کرتا گیا۔ اس نے راجپوتوں کو بھی مغلوب کر لیا اور 1203 میں اس نے فورٹ آف کلنجر کو بھی فتح کر لیا۔ وہ اپنی افواج کو آگے بڑھاتا گیا، کنوج، بنارس، چنداوار، گجرات، یوپی کو فتح کرتا گیا۔ پنجاب کے اوپر تو وہ پہلے ہی فتح حاصل کر چکا تھا۔ وہ یہاں محمد غوری کے نائب کے طور پہ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ 1206 میں غوری کا قتل ہو گیا۔ چونکہ اس دور میں بادشاہ غلاموں پہ بڑا بھروسہ کرتے تھے اور غوری کے بھی بہت سے غلام ہی اس کی سلطنت کا نظام چلا رہے تھے، تو یوں اس سلطنت میں قابل جانشین نہ ہونے کی وجہ سے اس کے غلاموں نے ہی اپنے اپنے علاقوں پر قبضے کر لیے۔ تاج الدین یلدوز، جسے کتابوں میں تاج الدین یلدیز کے نام سے بھی لکھا گیا ہے، اس نے افغانستان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین قباچہ سندھ کا حاکم ہو گیا اور قطب الدین ایبک ہندوستان کے علاقوں پہ حکومت کرنے لگا۔ اس نے اپنی سلطنت کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے صلح کا رستہ اختیار کیا، یعنی کہ سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ کے ساتھ اس نے اپنی بہن کی شادی کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایک قابل سردار اور غلام التمش، جسے التتمش بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تاج الدین یلدوز یا یلدیز اس وقت افغانستان کا بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ محمد غوری کے غلاموں میں سے ہی تھا، مگر قطب الدین ایبک اپنے حاکم، اپنے مالک محمد غوری کی اولاد کے ساتھ وفادار رہا۔ اس نے غزنی پہ حملہ کیا اور تاج الدین یلدوز کے خلاف جنگ لڑتا رہا۔ بعد میں غوری کے بھتیجے سلطان غیاث الدین نے جب حکومت سنبھالی تو اس کی وفاداری سے خوش ہو کر اسے آزادی بخش دی،
یہ اب تک ہندوستان پہ بطور گورنر حکومت کر رہا تھا، لیکن 1206 میں اسے دہلی کی سلطنت عطا کر دی گئی اور یہ اب آزاد تھا۔ تب اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان لکھنا شروع کیا اور لاہور کو باقاعدہ اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ 1150 میں پیدا ہوا اور 1210 میں چوگان کھیلتے ہوئے، پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا حکمران التتمش بنا۔ یوں قطب الدین ایبک نے مملوک ڈائنیسٹی کا ہندوستان میں باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کی عمر صرف 60 برس تھی۔ اس کے نمایاں کارناموں میں ایک تو یہ تھا کہ اس نے ہندوستان میں سلیوری کو ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کیا، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ اجمیر میں اس نے 2.5 دن کا جھونپڑا تعمیر کیا اور اس کے ساتھ ہی دہلی میں قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کرایا۔ قطب مینار کی تعمیر کا آغاز 1199 میں ہوا، جو کہ اس کی وفات تک تعمیر نہیں ہوا تھا۔ یاد رہے کہ قطب مینار صوفی قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اور آخری بات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔